الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفي موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفي موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تمام تعریف بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے اور درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے 3 جگہوں سے قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلی آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری آیت ہے سورہ مجادلہ کی
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے ایمان والوں کے درجے اور علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور تیسری جگہ سورہ الگ کی آیتیں ہیں، شروع کے 5 آیتیں ہیں، یہ سب سے پہلی وحی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اے نبی پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھلایا۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں جو وہ جانتا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا دار العمل ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے۔ انسان یہاں آیا ہے عمل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ علم ہماری جیسے 2 آنکھیں ہیں کہ ہم زمین پر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آنکھوں سے اپنے کہ راستے میں کہیں کھڈا تو نہیں ہے، تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے۔ ہم اپنا قدم رکھتے ہیں سنبھال کر، کیونکہ آنکھوں کی روشنی ہمارے پاس ہے۔ علم اللہ رب العالمین نے وہ آنکھوں سے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ علم کی روشنی میں انسان جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ کون سی چیز ہے اور فائدے مند کون سی چیز ہے۔ یہ علم کی بنا پر انسان کو سمجھ میں آتا ہے، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ بھائی دین کا علم، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کون سا کام کرنے سے اللہ خوش ہوگا، کون سا کام کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، یہ ہماری سمجھ میں بات آتی ہے۔ دنیاوی چیزیں بھی اگر ہم کوئی چیز خریدنے جائیں، ہمیں اس کا علم نہ ہو، ہم جانتے نہ ہوں، تو ہم جو چاہیں گے اٹھا لائیں گے۔ تو ہر چیز میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ علم کا درجہ پہلے ہے، کام کا درجہ بعد میں ہے۔ جانیں گے تب کریں گے، کوئی چیز ہم جانیں گے تو بولیں گے۔ اس لیے علم چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے کہ علم والے جو جانتے ہیں، یعنی علم والے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ مجادلہ کی آیت میں کہ اللہ درجات کو تم میں سے ان لوگوں کے بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ تو دیکھیے درجہ دونوں کا بلند ہوتا ہے، اچھا چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، اللہ دونوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بھئی ایک عالم آتا ہے تو آدمی اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر آ جائے، کوئی پڑھا لکھا انسان آ جائے اور سامنے والا جانتا ہو تو فوراً اس کے لیے کرسی خالی کرے گا، ڈاکٹر صاحب آئیے، انجینئر صاحب آئیے، فلاں صاحب آئیے، بیٹھیے، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو لیکن کسی علم کا ماہر ہو تو آدمی اس کو اولیت دیتا ہے، درجہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہتوں کے واقعات، کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ آئیے لیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کیا خوبصورتی تھی، جسمانی خوبصورتی تھی، بھائیوں نے حسد کیا، باپ زیادہ محبت کرتا تھا، یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے، بھائیوں کو حسد اور جلن ہو گئی، کہا ان کو مار دو یا کہیں دور چھوڑاؤ تاکہ باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے۔ کنویں میں ڈال دیا، گئے مصر کے بازار میں بکے، مصر کے بادشاہ نے خرید لیا، خوبصورتی تھی، جوانی تھی، بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، ان کو گناہ کے لیے ورغلایا، دعوت دی گناہ کی، لیکن علم تھا نا،
تبھی تو گناہ سے بچ گئے۔ کیا کہا انہ ربی، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں، میرے رب نے یہ کام حرام کیا ہے۔ بھائی علم تھا، بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ جانتے تھے، جیل میں ڈال دیے گئے۔ دیکھیے، حسن ہے، جوانی ہے، جیل میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن جب علم کی باری آتی ہے وہاں تو گناہ سے بچ گئے، لیکن جب علم کی باری آتی ہے تو دیکھیے اللہ رب العالمین کہاں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ بھئی جیل میں ڈال دیے گئے، 2 قیدی آئے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹی کا ٹوکرا ہے، چڑیاں کھا رہی ہیں۔ کہا یوسف اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، اللہ نے علم دیا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، ابھی دوپہر کا کھانا آئے گا اور میں اس سے پہلے بتا دوں گا تمہیں، کھانا آئے گا تمہارا بتا دوں گا۔ ابھی کھانا آیا، اس کے بعد بتایا کہ تم میں سے ایک آدمی جو شراب نچوڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور کہا دوسرے کے لیے، کہا کہ دیکھیے جو سر پر روٹی کا ٹوکرا رکھے ہوئے چڑیا کھا رہے ہیں اس کو پھانسی دے دی جائے گی، چڑیاں کھائیں گی اس کا گوشت نوچ نوچ کر۔ لیکن جس کے لیے کہا کہ وہ ساقی بنے گا، بادشاہ کا شراب پلائے گا، کہا جب تم جاؤ بادشاہ کے پاس تو میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ وہاں قید ہے۔ لیکن آدمی کیا پریشانی میں تو یاد آتا ہے، بھی چلا گیا، بچ گیا، بھول گیا۔ وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے جب خواب دیکھا کہ میرے درباریوں میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، 7 ہری سوکھی بالیاں ہیں، 7 تر و تازہ بالیاں ہیں۔ تو کہا 7 دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، کیا تعبیر ہے؟ اس کو یاد آ گیا، فوراً کہا رے میری خواب کی تعبیر یوسف نے بتلایا تھا جیل میں اور وہ خواب سچا نکلا۔ کہا بادشاہ ہمیں جانے دو، جیل تک ہم آتے ہیں، بھی موقع دو۔ وہ گئے وہاں سے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آئے، یوسف علیہ السلام نے خوابیر کی تعبیر بتلائی۔ بادشاہ نے کہا سورہ یوسف میں اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے 54-55 میں آیت نمبر، کہا کہ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي، بادشاہ نے کہا اس آدمی کو لے کر آؤ جس نے خواب کی تعبیر بتلایا ہے، اس کو لے کر آؤ، میں اس کا اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، علم کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا اس کو بلا کر لاؤ، میں اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا جب بات کیا تو کہا آج کے بعد سے تیرا بہت بڑا درجہ ہے اور تو بڑا امانت دار ہے، تو امانت دار ہے، تیرا بڑا درجہ ہے ہمارے نزدیک۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے۔ اب آپ دیکھیے، علم کی باری آئی تو خزانے کے مالک بادشاہ نے بنا دیا، اور آپ نے کہا انی حفیظ علیم، ارے میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حفیظ علیم، میں جانتا بھی ہوں حفاظت کرنے کا طریقہ کہ کیسے حفاظت کیا جائے گا، اور میں جاننے والا بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں، حفاظت کا طریقہ بھی آتا ہے، اور میرے پاس علم ہے۔ تو دیکھیے علم کی بنا پر یوسف علیہ السلام کیا مصر کے بادشاہ بن گئے، بے تاج بادشاہ ہو گئے۔ دیکھیے علم کی باری، میرے بھائیوں، علم وہ چیز ہے کہ اس کے سامنے ساری چیزیں فیل ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت 247 اس سے پہلے والے خطبے میں 2 جمعہ پہلے علم کے تعلق سے خطبہ دیا تھا، اس دن بھی میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی سے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، کہ ہمارے پر ایک بادشاہ بنا دو، سردار بنا دو، ہم جنگ کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 247 میں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نا طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، لوگوں نے فوراً کہا رے طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، اس کا حقدار کہاں ہے؟ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ،
کہا کہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. سرداروں نے کہا جو پیسے والے تھے بھی کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یوتا ساتم من المال، اس کے پاس مال نہیں ہے، مال و دولت تو نہیں ہے اس کے پاس، وہ کیسے بن جائے گا ہمارا سردار؟ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے اور جسم عطا کیا ہے، تندرست ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، علم عطا کیا ہے. آپ دیکھیے دولت ہے کیا؟ ہم دولت کے لیے مر رہے ہیں. آج سارے لوگ کس لیے مر رہے ہیں؟ دولت کے لیے. پڑھاتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ دولت ہے. کسی حد تک پڑھا لیں، لڑکا ہمارا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یا سرکاری نوکری لگ جائے، ٹیچر بن جائے. اتنی بھاگ دوڑ ہماری ہے، علم کی اتنی حد ہے، تو اس میں ہمیں کیا ملنے والا ہے بھائیو؟ دولت ملے گی نا. تو اتنی نہیں ہے. بادشاہ بننے کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ اللہ نے اس کو جسم عطا کیا ہے اور علم عطا کیا. علم کو پہلے لیا کہ علم عطا کیا ہے، جسم عطا کیا ہے. تو دیکھیے یہ علم کی فضیلت ہے. اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا علم کی بنا پر. پیسہ قوم والوں نے کہا دیکھیے کہ ہے نہیں اس کے پاس مال، تو کیا غریب آدمی تھے، لیکن علم تھا، دولت تھی، علم تھا اور جسم تھا، جوانی تھی، طاقت تھی، اللہ نے بادشاہ بنا دیا. سلیمان علیہ السلام کو سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، ایسا بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کر چلے جب، اور ملکہ سبا کے بارے میں جب ہدہد نے بتایا کہ ایک عورت ہے جو حکومت کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، تو آپ نے اپنے سرداروں سے کہا ایھا الملؤ، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کہا کہ اے سردارو، سورہ نمل کی آیتیں ہیں یہ. کہا کہ اے سردارو، قال ایھا الملؤ، کہا اے سردارو تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش میرے پاس لے کر کے آ جائے، اس کے فرما بردار ہو کر میرے پاس آنے سے پہلے بھائی وہاں خط بھیجا ملکہ سبا کے پاس اور کہا اپنی خیریت چاہتی ہو، اللہ نے ایسی طاقت مجھے دی ہے، ایسی فوج دی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہوگا، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر تم خیریت چاہتی ہو تو آ جاؤ فرما بردار ہو کر. وہ وہاں سے چلی اپنے درباریوں کے ساتھ. تو یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہے کون جو اس کا عرش لے کر کے آ جائے میرے پاس اس کے آنے سے پہلے. قال عفریت من الجن، ایک دیو ہو کر قوی طاقتور جن تھا وہاں بیٹھا، اس نے کہا انا آتیکم بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اللہ کے رسول ہے، نبی، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قادر ہوں لانے پر اور امانت دار ہوں، یعنی کوئی اس میں کچھ چراؤں گا نہیں، کچھ ادھر ادھر کچھ خرد برد نہیں کروں گا، لے کر آ جاؤں گا. قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، دیکھیے وہی نا، ان کے پاس ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب کون سا علم تھا؟ یہ نہیں، قرآن حدیث میں علم تھا. انا آتی کا بھی اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. فلما رآہ عنده قال ھذا من فضل ربی، فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا، کہا اس نے اور وہ حاضر ہو گیا، تخت حاضر ہے، جب اس کو دیکھا کہ موجود ہے میرے پاس تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ان اشکر ام اکفر، کہ میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، میرا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے، بڑا کرم والا ہے. آپ غور کیجئے، بڑے بڑے جن بیٹھے ہوئے تھے، سارے فیل ہو گئے. جس کے پاس علم تھا نا، پلک جھپکتے میں لے آیا، پلک جھپکتے میں لے آیا. دیکھیے علم کی باری ہے، یہ علم ہے، علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. حضرت بہت سے واقعات ہیں، کتنی ٹائم کم ہے، لیکن آپ غور کیجئے، علم کی بدولت، آج علم کی بدولت دنیا ہم پر غالب ہے، علم کی بدولت ہے نا، دونوں علم بھائی. لیکن دونوں کا جب ہم معائنہ کریں گے، مختصراً دونوں کا معائنہ کریں گے، دونوں کا مقابلہ کریں گے، موازنہ کریں گے،
تو دیکھیے جب دونوں کی باری، اسلام نے دونوں سے منع نہیں کیا ہے، دونوں حاصل کرو، لیکن جب دونوں کا موازنہ کریں گے تو پہلے نا دینی علم ہے، دینی علم۔ بھائی قرآن میں بار بار آیتیں سنتے ہیں، قو انفسکم وعلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، مستدرک کی حدیث ہے یہ، فرماتے ہیں کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے ضروری ہے یہ، اللہ پوچھے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، الرجل راعٍ علی بیتی علی اہل بیتہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا نگہبان ہے، نگراں ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے گھر، اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، کہا اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، نگراں ہے، اور ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، دینی علم ہمیں اپنے بچوں کو کیوں سکھانا چاہیے؟ ہمیں اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ، قیامت میں ہمیں پوچھے گا کہ بھئی بچوں کو کتنا علم سکھایا ہے۔ بھئی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مرو اولادکم، ابو داؤد شریف کی ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اذا بلغوا 10 سنین، اور ان کو مارو، نہ پڑھیں جب 10 سال کے ہو جائیں، نہ پڑھیں نماز تو مارو۔ اب یہ نماز کہاں سے سیکھیں گے بتائیے؟ 7 سال پر حکم دینا ہے نا، 7 سال پر، 10 سال پر مارنا ہے، تو 7 سال اور 10 سال یہی تو سکھانے کا ہے۔ بھئی دینی علم نماز کہاں سے سیکھیں گے؟ بھئی اسکول میں جا کر سیکھیں گے کیا؟ ہم نے چھوڑے سے بھیج دیا، اسکول میں سیکھیں گے؟ دین کی باتیں کہاں سے سیکھیں گے؟ میرے بھائیو، پہلے یہ ہے، بعد میں وہ ہے۔ یعنی اتنا علم دینا بچوں کو ضروری ہے کہ بچے گمراہ نہ ہوں، وہ جانے ہم ہیں کون۔ یہ جو ابھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، کوئی دنیا دار انسان ہوتا نا تو سینہ پھول جاتا کہ ارے یہ میری طاقت ہے، یہ میری بنا پر ایسا ہوا ہے، دیکھیے میرے فوج میں ہر قسم کے لوگ ہیں، عرش آ گیا اس کا پلک جھپکتے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ سرکش نہیں ہوتا ہے، تواضع سے جھک جاتا ہے۔ اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج ہے نہیں ایسا کیا؟ پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، میری کمائی ہے، آسمان میں اس کا دماغ گھوم رہا ہے، قدم زمین پر صحیح نہیں پڑتے ہیں، فخر کس کے ساتھ چلتا ہے۔ ابے تیری کمائی ہے کیا؟ یہ قارون کا طریقہ ہے۔ قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میرے علم کی بنا پر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، وہ کیا کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، پہلے یہ ہے دینی علم، بعد میں وہ ہے دنیاوی علوم سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ بھئی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ کانا ناس من الاسرى یوم بدر لم یکن لهم فداء فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءهم ان يعلموا انصار الاولاد الکتابہ۔ احمد کی حدیث ہے، کہا کہ بدر کے قیدیوں میں مشرکین کے جو 70 آدمی قید کیے گئے تھے، تو آپ نے فدیہ لے کر، پیسہ لے کر چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، کیا دیں وہ، کیا دے کر چھوڑیں وہ؟ پھر اللہ کے رسول نے ان کا فدیہ کیا قرار دیا کہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ دیکھیے علم کی اہمیت، بھائی علم کی اہمیت۔ اور یہ اقرا بسم ربک الذی، سب سے پہلے چیز جو نازل ہوئی اقرا، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ لیکن یہاں بھی پڑھنا تو ہے، سیکھنا تو ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، الذی علم بالقلم، قلم کا تذکرہ ہے، قلم کے ذریعہ سکھایا۔ تو یہاں کیا ہے؟ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے جمے ہوئی خون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا تو ہے، علم تو سیکھنا ہے، لیکن پہلے اپنے رب کو جاننا ہے کہ کون ہے پیدا کرنے والا، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ایک معمولی قطرہ ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے جس سے ہم بنے ہیں۔ تو پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم
مطلب دنیاوی علم سے اللہ منع نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں بھائی، قرآن میں اللہ جگہ جگہ کہتا ہے نا سیرو فی الارض، زمین میں گھومو اور دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں گھومو پھرو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ارے اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیا، غور نہیں کرتے اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ تو سارا علم قرآن میں بھرا پڑا ہے، اللہ جگہ جگہ دعوت دیتا ہے کہ فلکیات، آسمان کے بارے میں غور کرو، پہاڑوں کو دیکھو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کیسے زمین میں وہ اس کو گاڑ دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے قرآن کی آیتیں ہیں، اور سب سے بڑی چیز نا جس کے ذریعہ انسان دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا ہے، دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 60، اللہ کیا کہتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، ارے تم تیاری کر کے رکھو، طاقت کے ذریعہ تیار رہو، اور گھوڑے باندھ کر تیار رہو، جس کے ذریعہ سے تم اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ دیکھ لیجیے زمانے کے حساب سے کوئی تیاری کس طرح تیاری کرو، ایک تو قوت آیا، قوت کے ذریعے، گھوڑا اس زمانے میں تھا تو گھوڑے تیار رکھو، اور کہا تیاری کر کے رکھو، طاقت، پوری طاقت کے ساتھ۔ میرے بھائیو زمانے کے حساب سے مسلمانوں نے طاقت کی تیاری کی ہے، تو اس میں کیا نئے زمانے کے جتنے ہتھیار آتے ہیں ٹیکنالوجی سائنس والے، سارے شامل ہیں اس میں۔ اور آپ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے حدیث میں کہا، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، الا ان القوۃ الرمی، کہا لوگو خبردار، طاقت کیا ہے، تیر اندازی ہے، طاقت تیر اندازی ہے۔ آپ نے کہا، اور آپ نے کہا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، کہا کہ طاقتور مومن نہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ کس لیے بھائی؟ اسی لیے موقع جب آ جائے کبھی ایسا تو وہ کر سکے، لڑ سکے، جہاد کر سکے، تو کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے۔ تو میرے بھائیو قرآن اور حدیث کی آیتیں نا بے شمار ہیں، بہت ہیں، جس میں کیا دین اور دنیا دونوں، ظاہر سی بات ہے دین ہمیں کیوں چاہیے، اللہ کے راستے سے بھٹکے نہیں، دنیا ہمیں کیوں چاہیے، دنیا کا علم، ارے ڈاکٹر ہم میں ہوں، انجینئر ہم میں ہوں، وکیل ہم میں ہوں، جج ہم میں ہوں، اور کیا ہر قسم کا سامان بنانے والے ہم میں ہوں، ہمیں اس کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ اپنے دشمنوں کو زیر ہم کیسے کریں گے، زمانے کے حساب سے نہیں چلیں گے تو۔ لیکن میرے بھائیوں پہلے یہ چیز ہے، وہ چیزیں نہیں ہے، لیکن پہلے یہ چیز ہے، آدمی اتنا تو سیکھے کم سے کم گمراہ نہ ہو سکے۔ آج زمانے پر نظر ڈالیے آپ تو بہت دولت ہے، بہت طاقت ہے، یورپ کے ملکوں کو لے لیجیے، مغربی ممالک کو بڑی طاقت ہے، دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں نا آج ماں بہن بیٹی کا پتہ نہیں ہے، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹی دوسرے کے ساتھ سو رہی ہے، دوسرے جس سے چاہتے شادی کر لیتی ہے، جتنے دن چاہیں۔ آج گرل فرینڈ کا رواج کیوں ہے؟ جب تک چاہتے ہیں پہلے ٹرائی کرتے ہیں کہ نبھ سکے گا کہ نہیں نبھ سکے گا، جب دیکھتے ہیں کہ ہاں گزارا ہو جائے گا، مزاج ملتا ہے، تب شادی کر لیتے ہیں، نہیں تو اپنے راستہ ہم اپنے راستہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی بنا پر تو ہے بھائی، سب کچھ ہے ان کے پاس، طاقت میں زیادہ ہے، غالب ہے دنیا پر، علم بھی زیادہ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ آسمانی علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ آج ہماری لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں کالجوں میں پڑھ کر کے، یہ کیا کمی ہے بھائی؟ دینی علم نہیں ہے نا بھائی، ان کو پتا ہو کہ ہمیں مرنا ہے ایک دن، خدا کے یہاں جواب دینا ہے، کتنا سخت عذاب وہاں ہوگا، اور یہ چیز حرام ہے۔ تو دینی علم ہو، دینی تربیت ہو، تو لڑکیاں بھی ہماری زیادہ پڑھ جائیں، بھلے کالجوں میں جائیں کہیں، لیکن وہ بھاگ سکتی ہیں کیا؟ سوال ہی نہیں بھاگیں۔ آج ساری کمیاں اسی لیے تو ہے، تو پہلے یہ ہے، یہ سکھایا جائے، اللہ قیامت میں پوچھے گا، اس لیے دینی علم ضروری ہے کہ پہلے یہ سکھائیں قیامت میں بچنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث فرمایا، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کلو انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان کی ماں اس کو فطرت پر جنتی ہے، فطرت پر پیدا کرتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، کہا کہ ہر بچہ نا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر عورت اپنے بچے کو فطرت پر پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اب اگر اتفاق سے دونوں مسلم ہیں تو بچہ مسلم ہی رہتا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کو آپ سب پر فٹ کر لیجئے، بھائی ہم جو چاہے بنا دیں، کون بنا رہا ہے بتائیے آپ؟ ہم نے دین کا علم نہیں دیا، بھیج دیا کالج میں،
اسکول میں بھیج دیا، یہ بنا کون رہا ہے؟ ہم ہی تو بنا رہے ہیں، حدیث غلط ہے کیا؟ ہم ہی تو بنا رہے ہیں نا۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ بچہ ہمارا بڑا ہو کر کہاں جائے گا، لڑکی ہماری کہاں جائے گی، ارے یہ دین ہی تو ہے نا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں نقاب اوڑھ کر کے آتی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ دین ہی کا تو علم ہے نا، وہ جانتی ہیں یہ گناہ ہے، بچنا چاہیے، تو اسی لیے تو نقاب اوڑھ کر کے آتی ہیں۔ اور بہت ساری لڑکیاں ایسے بھی جاتی ہوں گے نا، بڑھیا گلے میں دوپٹہ ہے، بڑھیا بال سنورا ہوا ہے، جا رہے ہیں صاف ستھری، بھائی ٹھیک ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ احساس نہیں ہے نا ان کو۔ تربیت بچپن سے ہوتی ہے، بڑے سے تھوڑے ہوتی ہے، ابھی سے سکھائیں گے نا، حیا شرم تو ابھی سے ختم ہوتی ہے۔ جو عورت چہرہ ننگا کرنا گوارا نہ کرے گی، وہ اپنا سطر کھولے گی کیا کسی کے سامنے؟ جو چہرہ کھولنا گوارا نہ کرے وہ سطر کھولے گی کیا؟ جسم ننگا کرے گی کیا؟ تو پہلے تو یہی ہے نا، چہرہ ہی ہے بھائی۔ چہرے کا جب نظر کا پانی مرتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو اصل تو چہرہ ہی ہے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کفر و شرک سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور مومن بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔